سوال، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے پوچھئے کیف اصلی، میں نماز کیسے پڑھوں، میں نماز کیسے پڑھوں؟ میرے سامنے 20 طریقے ہیں، کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھو، کوئی کہتا ہے نماز اس طرح پڑھ لو۔ اگر جواب آپ کو یہ ملے کہ نماز ہی پڑھنی ہے، جیسے جی چاہتا ہے پڑھ لو، جیسے ماں باپ نے سکھائی ویسے پڑھ لو، جیسے فلاں نے پڑھی ویسے پڑھ لو، تو کیا خیال ہے جواب ٹھیک ہے؟ جواب ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک کب ہوگا؟ جب آپ کا جواب یہ ہوگا، آپ کی ضمیر کی عدالت آپ کو یہ جواب لے کے دے گی، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھ کے دکھائی، جیسے آپ نے سکھائی۔ ماں باپ کا طریقہ، استادوں کا طریقہ، اماموں کا طریقہ، رشتہ داروں کا، بڑوں کا طریقہ قابل احترام ہو سکتا ہے، لیکن میرے لیے نماز جو مجھے حکم دیا گیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ہے کہ میں نے نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا کر گئے۔ اگر نماز ویسی نہ ہو، پھر نماز کا قیام نہیں ہے، پھر وہ بندہ نماز قائم نہیں کر رہا، جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول کی نماز کی 2 کیفیتیں، ایک ظاہری کیفیت ہے اور ایک باطنی کیفیت۔ ظاہری کیفیت ہم بھی دیکھتے ہیں، اس پہ مناظرے بھی ہوتے ہیں، اس پہ اختلافات بھی ہوتے ہیں، اس پہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، اس پہ شہادتیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ گھر سے نکالا بھی جاتا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، ظاہری کیفیت کا بھی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، لیکن یہاں ہمیں نماز کی باطنی کیفیت کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے، جہاں ہمیں یہ یاد ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول ہاتھ کیسے اٹھاتے تھے، باندھتے کیسے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسا ہوتا تھا، قیام کیسا ہوتا تھا، سلام کیسا ہوتا تھا، ایک ایک حرکت ہماری نماز میں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، وہاں ہماری باطنی کیفیت بھی صحیح اور درست ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، صحابی دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی، کہ میں نے اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز قائم کر رہے ہیں، کہتے ہیں وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل من البکا، اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آتی ہیں جس طرح ہنڈیا کے کھولنے سے آواز آتی ہے، رونے کی وجہ سے، بکا کی وجہ سے آپ کے سینے سے آوازیں جاری ہیں۔ آپ کی نماز کی باطنی کیفیت یہ ہے۔ ایک ہماری بھی نمازیں ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، خارج سے اسی وقت آنا ہوتا ہے، ذہن میں خیالات بھی تب آتے ہیں، حساب و کتاب بھی تب شروع ہوتا ہے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں۔ نماز میں ساری بھولی ہوئی چیزیں ہمیں یاد آ جاتی ہیں، اور اللہ کے رسول جب نماز پڑھتے تو رب کی طرف متوجہ ہوتے، اللہ رب العالمین کے سامنے عاجزی انکساری سے کھڑے ہوتے، خضوع سے کھڑے ہوتے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں نہ ہمیں نماز میں سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہتے تھے؟ یا بلال اذن ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اذان دو، نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ لیکن ہمیں سکون ملتا ہے نماز ختم کر کے، جلدی جلدی ختم کر کے، اور نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں نہ ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہم نے قیام میں کیا کہا ہے، سجدے میں کیا کہا ہے، رکوع میں کیا کہا ہے، تشہد میں رب سے کیا وعدہ کیا ہے، رب سے کیا مانگا ہے، کوئی چیز پتہ نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ زمین جس پہ سجدے کرتے ہیں یہ بھی پکار کے کہہ رہی ہوتی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اے انسان تجھے تیری نماز میں کیا ملے گا۔ میں جو ہوا کبھی سر بسجدہ تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔
میں سجدے میں جاتا ہوں، یہ زمین بھی ملامت کر رہی ہوتی ہے، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرے دل میں تو بت بیٹھے ہوئے ہیں، خیالات ہیں، کہیں گھر بار، کہیں تجارت کاروبار، کہیں سفر، کہیں لین دین، کہیں آنا جانا لگا ہوا ہے، تجھے تیری نماز میں کیا ملے؟ اور جن کی نمازیں خشوع خضوع والی، پھر اللہ رب العالمین بھی ان سے کہتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز برائی سے بھی روکتی ہے، بے حیائی سے بھی روکتی ہے، گناہوں سے بھی روکتی ہے، انسان کی زندگی کو بدل کے رکھتی ہے۔ لیکن ہم اپنی نمازیں تو بدلیں، نمازیں صحیح ہوں گی تو ہماری زندگیاں بدلیں گی، اور اگر نمازیں بے مزہ ہوئی، کیف اصلی کا صحیح جواب ہم نہ دے سکے کہ ظاہری کیفیت تو ہم ٹھیک کر بھی لیں، باطنی کیفیت نہیں بدلیں گے، تو پھر یہ نماز کا قیام نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نشے کی حالت میں نماز سے روکا ہے، روکا یا نہیں روکا؟ نیند تو نہیں آ رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جانا۔ نشہ کیا ہوتا ہے؟ نشے میں کیا ہوتا ہے؟ کہنے والے کو نہیں پتا ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، کام کیا کر رہا ہوں، زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، ایسے کیا؟ نشے کی سب سے بڑی پہچان کیا ہے کہ کہنے والے کو پتا نہیں ہے۔ کیا ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے نماز میں کیا کہہ رہے ہیں؟ جی ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے۔ کیا میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اللہ اکبر کہتا ہوں، السلام علیکم ورحمت اللہ تک سب کچھ پڑھ جاتا ہوں، لیکن کیا مجھے پتا ہے کہ میں نے نماز میں کیا کہا؟ یا تو اس وجہ سے نہیں پتا چلتا کہ مجھے معنی ہی نہیں آتا، وہ تو عربی کی عبارتیں ہیں، عربی کی دعائیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، مجھے تو معنی مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، یا پھر وجہ یہ ہوتی ہے معنی آتا بھی ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم نشے میں نمازیں پڑھتے رہے نا تو پھر یہ نمازوں کا قیام نہیں ہے۔ کیف اصلی، دوسرا سوال کیا تھا کہ نماز کیسے پڑھوں؟ تو جواب یہ کہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھیں گے تو نماز کا قیام ہوگا۔ تیسرا